توجہ چاہوں گا، شیطان سے زیادہ تو کوئی سجدہ نہیں کرے گا نا، کسی نے نہیں کیا نا، 6000 کروڑ سال اس نے عبادت کی ہے، کیا 6000 کروڑ سال، پاکستان سے امریکہ تک چلے جائیں، زمین کا کوئی ایک انچ نہیں بچے گا جہاں اتنے سجدے نہ کیے ہوں اس نے، اتنے سجدے اس نے کیے، عبادتیں بہت کی، مگر کیا ہوا کہ اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ پھر اللہ نے ہم سے نماز پڑھنے کا کب کہا ہے؟ اللہ نے تو ہمیں نماز قائم کرنے کا کہا ہے۔ قرآن میں تو ایک جگہ نہیں، دسیوں جگہ موجود ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنا مقدمہ ہے نماز قائم کرنے کے لیے، مقصد نماز پڑھنا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اب یہیں تو بولچن ہو جاتی ہے کہ وہاں بھی تو نماز پڑھ رہے تھے، یہاں بھی تو نماز پڑھ رہے تھے، تو وہاں جو یزیدی لشکر میں نماز ہو رہی تھی اور یہاں جو حسینی لشکر میں نماز ہو رہی تھی، تمہیں نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تمہیں یہ بھی تو نظر آنا چاہیے کہ وہ نماز قائم کیے ہوئے تھے یا نہیں۔ اور اللہ تو ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ وہاں نماز ضرور پڑھی جا رہی ہے مگر وہ مقدمہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ صبح کی 2 رکعت نماز کے لیے میں نے اپنے کپڑوں کو پاک کیا، وہ جو 2.5 فٹ کی جو مصلی ہے، وہ جو 1.5 میٹر کا مصلی ہے، اس جگہ کو میں نے مباح تلاش کیا کہ مجھے نماز وہاں پڑھنی ہے جہاں غصبی جگہ نہ ہو، مجھے مسجد میں پڑھنی ہے، اپنے گھر میں پڑھنی ہے، اپنا گھر بھی وہ کہ جہاں کسی اور کا مال میں نے کھایا ہوا نہ ہو، بہنوں کا حق دے چکا ہوں، کرائے پہ رہتا ہوں تو کرایہ برابر کا دیتا ہوں، مکان میں قبضہ کیے نہیں بیٹھا ہوا ہوں۔ بھائی جب اللہ کی 2 رکعت نماز قبضے کے گھر میں قبول نہیں ہوگی تو مولا عباس کی نیاز کیسے قبول ہوگی؟ قبضے صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ اس 2 رکعت نماز کے لیے میں نے کتنے جتن کیے۔ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، کپڑے بھی پاک ہوں، جگہ بھی مباح ہو، قبلہ بھی میرا معین ہو، وقت بھی میرا معین ہو، یہ سارے شرائط جو مقدمات نماز کہلاتے ہیں وہ سارے میں نے طے کیے۔ اس کے بعد میں مصلی پہ کھڑا ہوا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب یہ میں نے نماز پڑھی ہے، قائم کیسے ہوگی؟ جب تک ظہر تک میں نماز کی حالت میں نہ رہوں اس وقت تک نماز قائم نہیں ہوگی۔ ہاں سب واہ واہ نہیں بولیں گے، اس کا یہ مطلب نکال رہے ہیں کہ اس کا مطلب مصلی چھوڑ کے ہی نہیں جاؤ، آفس چھوڑ دو، اسکول چھوڑ دو، کالج یونیورسٹیاں جانا چھوڑ دو۔ مولانا کہہ رہے ہیں 2 رکعت نماز فجر کی پڑھی تھی، بیٹھے رہو ظہر تک۔ ہرگز یہ نہیں کہا جا رہا، نہیں، تم اپنے آفس جاؤ مگر وہ جو شرائط طہارت کے تم نے 2 رکعت کے لیے بنائے تھے وہ تمہاری نماز تمہارے آفس میں بھی باقی رہنے چاہیے۔ تم اپنے اسکول جاؤ، تم اپنے اداروں میں جاؤ، تمہاری 2 رکعت نماز تمہاری نماز ظہر کے ساتھ جڑ جائے، یعنی اسی جذبے کے ساتھ ظہر تک آ جاؤ تو نماز کو تم نے قائم کر لیا۔ پھر ظہر سے عصر اور مغرب و عشاء یہ نماز قائم ہو رہی ہے۔ بھائی تم بتاؤ تم نے کتنے دن سے نماز قائم کی ہوئی ہے؟ مولانا نماز تو میں 40 سال سے پڑھ رہا ہوں مگر نماز میری 20 دن سے قائم ہوئی ہے۔ یہ 20 دن کی نماز قائم ہوئی ہے ابھی۔ وہ جذبہ جو 2 رکعت نماز کا ہے تب نماز قائم ہوگی۔ ایک یہ جلوہ، ایک یہ پہلو ہے نماز کے قائم کرنے کا۔ دوسرا پہلو جو اس سے زیادہ حسین ہے، توجہ چاہوں گا، وہ پہلو یہ ہے کہ شیطان نے 6000 کروڑ سال تک عبادتیں کی، انچ کے اوپر زمین کے اوپر آپ اگر اس کے سجدوں کی گنتی گنیں گے تو زمین چھوٹی پڑ جائے گی۔ اتنی نماز پڑھنے والے کہ نمازوں کو رد کیوں کر دیا گیا؟ یہ نمازیں ضائع کیوں ہو گئیں؟ یہ نمازیں ہبط کیوں ہو گئیں؟ ان نمازوں کو اس کے منہ پہ کیوں مارا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ کی عبادت تو کرتا تھا، نبی کی تعظیم نہیں کرتا تھا۔ جو نبی کی تعظیم نہیں کرتا اللہ اس کی عبادتوں کو ہبط کر لیتا ہے، اللہ اس کی عبادتوں کو ضبط کر لیتا ہے۔ تو ہمیں عبادت کے ساتھ تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کو خشک مسلمان نہیں چاہیے، اللہ کو بے رنگ اور پھیکے مسلمان نہیں چاہیے، اللہ کو ذوق والا مسلمان چاہیے۔ میری عبادت کے ساتھ اس کی تعظیم بھی کر کے دکھاؤ جس نے تمہیں میرا پتہ بتایا ہے۔ کس نے بتایا ہے کہ میں ہوں؟ کس نے بتایا ہے کہ میں ہوں؟ جہاں اللہ کے وجود پہ دلیل عقلی ہے، یعنی عقل کہتی ہے کہ اللہ ہے، وہاں نبی مکرم کا اکیلا وجود کہتا ہے کہ اللہ ہے۔ اور ہمیں بھی اللہ کون سا چاہیے؟ ہمیں مصطفیٰ کا اللہ چاہیے، ہمیں نبی کا اللہ چاہیے، ورنہ اللہ ماننے میں تو یہ انسان پہلے ہی غنی ہے، جس کو باکمال دیکھتا ہے اس کے آگے جھک جاتا ہے، مگر ہمیں اللہ وہ چاہیے کہ جس کو نبی نے دیا ہو۔
جو نبی تعارف کروائے وہ اللہ چاہیے. تو یہ کیسے ہوگا کہ جو اللہ دے رہا ہے تم اسے تو تعظیم کر نہیں رہے, اور اللہ کا پتہ اسے لینے کے بعد پھر اسے بھول گئے. نہیں, مکمل کوئی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے. بھائی تو توجہ چاہوں گا, کوئی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے جس عبادت میں نبی کا اور آل نبی کا نام نہ آتا. میں اس عبادت کو واپس کر دوں گا. ان کے بغیر نہ آنا میرے پاس, ان کے تصور کے بغیر مجھے یاد نہ کرنا. دقت فرمائیں گے, مہنگی ترین 2 رکعت نماز کون سی ہے بھائی؟ وہ کہ جو طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ پڑھی جاتی ہے. مہنگی کیسے ہے؟ سرکاری گروپوں نے تو شاید 5-6 لاکھ روپے لیے ہیں, اور پرائیویٹ گروپوں میں نے تو شاید 15-20 لاکھ بھی لیے ہیں. یہ 2 رکعت نماز کتنی مہنگی ہے؟ یہی تو پڑھنے جا رہے ہیں وہاں. خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اور پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھیں گے. اس 2 رکعت کی خاطر تو جا رہے ہیں وہاں نماز حج کرنے. اگر یہ نماز چھوڑ دی تو حج باطل ہے. کتنی مہنگی نماز ہے؟ اتنی مہنگی نماز صاحبان صحت اور صاحبان ثروت سے اللہ پڑھوا رہا ہے. جن کی صحت اچھی ہے, جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے, وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مکہ گئے ہیں مقام ابراہیم پر. مقام ابراہیم پر کیوں بھائی؟ یہاں کھڑے ہو کر کہاں پڑھیں جی؟ آپ کو ایسے نماز پڑھنی ہے کہ مقام ابراہیم آپ کے اور خانہ کعبہ کے درمیان ہونا چاہیے. یعنی آپ اس طرف کھڑے ہیں, مقام ابراہیم آپ کے سامنے ہو, پھر خانہ کعبہ ہو, خانہ کعبہ اور آپ کے درمیان ہو مقام ابراہیم. اچھا, ہم باب عبرہ پہ جا کے پڑھ لیتے ہیں, باب فہد پہ جا کے پڑھ لیتے ہیں, باب عبدالعزیز پہ جا کے پڑھ لیتے ہیں, مقام ابراہیم پر ہی کیوں پڑھیں؟ کہنے لگے نہیں, وہاں پڑھو گے تو نماز باطل ہے, تمہیں یہیں پڑھنی ہے. یہاں پڑھیں گے تو یا اللہ تو کیا کروا رہا ہے ہم سے؟ ہم اگر یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو ابراہیم کا نام لے کر تیری عبادت کی نیت کریں گے, یعنی تیری عبادت میں بھی جس کا نام شامل ہو جائے. 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں مقام ابراہیم پر قربتاً الی اللہ, یعنی ابراہیم کی یاد کے بغیر اللہ اپنا سجدہ ہی قبول نہیں کرنا چاہتا. تم کیسے مسلمان ہو؟ ابراہیم کی نماز یاد کے بغیر اللہ اپنا سجدہ نہیں مانتا. تم حسین کے بغیر نمازوں لے کے آ رہے ہو, تم حسین کے بغیر نمازوں کو لے کر آ رہے ہو. تمہیں حسین کی یاد یعنی سجدگاہ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. یہ جب آپ ٹکیا رکھتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو. وہاں ابراہیم ہے کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, یہاں ان سے بڑا قربانی دینے والا ہے. کوئی نماز نہیں ہے جس میں درود نہ ہو, کوئی عبادت نہیں ہے جس میں اہل بیت کا ذکر نہ ہو. ہمارا تو عید کا دن نہیں گزرتا جب تک کہ حسین کو سلام نہ کر لیں. ہماری تو نماز عید الضحیٰ مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ امام حسین کی زیارت نہ پڑھ لیں. شعبان کی نیمہ شعبان ہو یا نیمہ ماہ رمضان ہو یا رجب ہو یا عید بعثت ہو, کوئی خوشی ہو یا غم ہو, اللہ کی کوئی عبادت بغیر امام حسین کی نہیں ہے. اللہ کی کوئی عبادت اہل بیت کے بغیر نہیں ہے. مجھے ایسی عبادتیں نہیں چاہیے. لہذا عبادت کے ساتھ تعظیم, یہ تعظیم کا ایک جلوہ ہے. مجھے وہ عبادت چاہیے جس میں جذبہ شہادت پایا جاتا ہو. جب تم سر رکوع میں جھکاتے ہو تو تم اپنی گردن گویا پیش کر رہے ہوتے ہو اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ ہماری گردن حاضر ہے. جب سجدہ کر رہے ہوتے ہو, جب سجدے میں سر رکھتے ہو تو گویا تم اپنی ساری کمائی اور کائنات اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہو. میری ساری کمائی اور کائنات میرے دماغ میں ہے. میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دے تو پیسہ بھی چھن جائے گا, اولاد بھی کہیں جمع کرا دے گی جا کر, کوئی ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہوگا. یہ جو دماغ ہے میرا, اسے میں اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ساری کائنات میری یہ دماغ, میرا ذہن ہے, میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اور جب اس کی بارگاہ میں جاؤ تو پھر اس سے عشق کا کچھ اظہار کرو, جلدی سر نہیں اٹھاؤ. البنین ٹورز کی نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ کو کرنا ہوگا البنین ٹورز چینل کو سبسکرائب بٹن پہ پریس کیجئے, بیل آئیکن کو پریس کیجئے, آل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کیجئے. اب آپ کو جو بھی نیو ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی اس کی جانکاری یوٹیوب آپ تک فوراً پہنچا دیں گا.